بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے ہمارا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ پریویس ٹو لیکچر میں اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں سے 16 جو وجوہات ہیں ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج اس کے بعد جو 17 ہے جس میں عمریت کے 10 سال ہیں، اس کو اور اس کے بعد جو وجوہات ہیں جسی ترتیب سے دی گئی کوشش کریں کہ اسی ترتیب سے ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں۔ 1958 میں اکتوبر 7 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا، اور اس کے بعد تقریباً اگلا ایک اشرہ جو ہے وہ جس میں 1962 کا آئین بھی آیا، جس کا ہم نے ذکر کیا، صدارتی طرز حکومت تھا۔ اس میں کوئی پارلیمانی طرز حکومت یا جمہوریت کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز سب کو بلاک رکھا گیا، سب کو الاؤ نہیں کیا گیا۔ جمہوری عہد میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسمبلی اراکین کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ جلسے جلوس میں عوام کے جذبات، عوام کی فیلنگز کسی نہ کسی طرح جو حکومت ہوتی ہے ان کے لیے ان کے پاس پہنچتی ہیں، اور اس حوالے سے حکومت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رسپونڈ بھی کرتی۔ لیکن یہ چونکہ آمرانہ دور حکومت تھا، ایون 62 کا جو آئین ہے اسے ایوبی آئین اور آمرانہ آئین بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں جو اہم آفیشلز تھے وہ بھی اس چیز کی کوشش کر رہے تھے کہ صدر ایوب صاحب کیونکہ سب ٹھیک سننے کی عادی ہیں، لہٰذا انہیں بتایا جائے کہ ساری سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں جو غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 18 نمبر ہے بھارت کی پاکستان دشمن ذہنیت۔ تو ہندو کی تنگ نظری اور تعصب جو ہے وہ تو برصغیر میں کئی سو سالوں سے مشہور تھا۔ یہی ایک وجہ تھی جس وجہ سے 20ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا کہ ان کی اس خطے میں ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 1947 میں بھی انڈین نیشنل کانگریس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ بہت جلد جو ہے یہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ یونائٹڈ ہو جائے گا، یا اس کی معاشی صورتحال اس قدر ہوگی کہ یہ کبھی بھی آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، یہ آپ کے زیر اثر ہی رہیں گے۔ لیکن 1965 کی جنگ کے دوران سارے حالات ہندوستان پہ عیاں ہو گئے، اور جس میں ایک فتح ملی پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے لوگوں کو، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں جو تعصب تھا وہ مزید بڑھ گیا، اور انہوں نے اپنی تخریبی کارروائیاں جو ہے ان کو بڑھا دیا تاکہ مشرقی پاکستان میں وہ تخریبی کارروائیاں کرنے کے بعد پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو کمزور کر سکیں۔ 19 پہ ہے مغربی بلاک کی پاکستان دشمن ناصر کی حوصلہ افزائی۔ اس میں یہ ہے کہ مغربی بلاک کی جب ہم بات کریں گے تو 65 کی جنگ میں امریکہ نے بالکل سپورٹ نہیں کیا پاکستان کو، جبکہ اس سے پہلے یہ جو ایرا کولڈ وار کا چل رہا تھا، اس میں جب کبھی بھی ضرورت ہوئی امریکہ کو تو پاکستان میں چاہے سیاسی حکومت ہے یا فوجی، پاکستان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھارت نے جو ہے اس سارے ڈیوریشن میں خاص طور پہ 60 کی دہائی کے آنورڈز عوامی لیگ کے جو عناصر تھے ان کی سرپرستی کی، انہیں سپورٹ کیا، انہیں ٹرین کیا، اور اس حوالے سے بھارتی پریس، ریڈیو، سفارتی نمائندوں، انہوں نے اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیا اور اس چیز کو بار بار برابر کروایا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو کہ مرکز آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لہٰذا آپ کی بھی ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے تقریب کاروں کو جمع کیا گیا جو مشرقی پاکستان میں، اور مکتی بانی کے نام پہ ایک نیم فوجی تنظیم کی گئی، اس کی تربیت، اسلحہ، یہ سارا ہندوستان کے ذمہ تھا، اور ان کو پراپر جو ہے ہندوستان سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 20 عوامی تحریک کا آغاز۔ تو ایوب صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا دور جو ہے وہ بڑی اس میں پراسپیرٹی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں، شاندار ترقی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے 1968 میں سرکاری طور پہ عشرہ ترقی اس کو منانے کا اہتمام بھی کیا، اور ان کے ذہن میں شاید اس طرح کی صورتحال تھی کہ پاکستان جاپان بن چکا ہے، لیکن حالات اس کے کچھ برعکس تھے، جس میں خاص طور پہ 1966 جب
گورنر مغربی پاکستان نواب آف کالا باغ وہ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ 1966 میں ہی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی ان کی حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد حالات جو ہیں ان میں بڑی تیزی سے خرابی آئی، جس میں مہنگائی، بدعنوانی، سیاسی استحکام، اس طرح کی چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا، اور ڈفرینٹ سیگمنٹس آف لائف جو لوگ تھے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی تحریک چلائیں، اور الٹیمیٹلی وہ سارے ان تحریک کے حوالے سے اکٹھے ہو گئے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جنرل ایوب کی حکومت جو اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد 21 پہ ہے اگرتلا سازش کیس، تو اس میں شیخ مجیب الرحمن صاحب کو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک پراپوگنڈا دیا گیا کہ مرکز کی جو حکومت ہے وہ مشرقی پاکستان کے باشندوں کو اقتدار میں شریک نہیں کرنا چاہ رہی، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، اور لہٰذا اس حوالے سے ہندوستان نے بھی اس کو غلط پراپوگیٹ کیا اور اپنا منفی کردار انہوں نے پلے کیا۔ 22 ہے 1969 کا مارشل لا، جب عوامی تحریک شدت اختیار کر گئی تو اس میں آل پارٹیز کانفرنس بھی جنرل صاحب نے بلوائی، اس میں نیشنل عوامی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے قائدین کو نہیں مدعو کیا گیا، اس کے علاوہ باقی سارے قائدین کو مدعو کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ جنرل صاحب نے اس طرح کا یقین بھی دلایا کہ وہ دوبارہ سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ ٹینیور انہیں کنٹینیو کرنا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ انہیں مسلح فوج کے سربراہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان اس کے ہاتھ اقتدار 25 مارچ 1969 کو سپرد کرنا پڑا، جب پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگا۔ 62 کا آئین جو ایک جرنیل کا بنایا ہوا تھا، عامر کا بنایا ہوا تھا، اس کو جنرل یحییٰ خان نے اس کو ختم کر دیا، اور اس سے جو مزید جو ہے، اور 62 کا آئین یہ کہتا تھا کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں تو صدر اختیارات جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ہینڈ اوور کرے گا، تو یہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اس سے مزید مشرقی پاکستان میں احساس محرومی جو ہے وہ بڑھی۔ اس کے بعد ہے مجیب الرحمن کے 6 نکات۔ مجیب الرحمن کے 6 نکات کی جب ہم بات کریں گے تو وہ اس میں رشیا کا اور بھارت کا رول تھا۔ اس میں انہوں نے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو مس گائیڈ کیا کہ آپ کے جو رائٹس ہیں آپ کو دیے نہیں جا رہے، لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے 6 نکات دیے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا ایک وفاق ہوگا، اور دونوں حصوں کا الگ الگ عام بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست انتخابات ہوں گے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت کا تعلق امور دفاع اور امور خارجہ تک محدود ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ دونوں ونگز کی جو کرنسیز ہیں وہ علیحدہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ نمبر 4 پہ ٹیکس لگانے کا اختیار صوبوں کو حاصل ہوگا۔ جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ دونوں ونگز کی علیحدہ ہوگی، اور پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ دونوں حصوں کی علیحدہ ہوں گی۔ تو یہ کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جس میں ایک پراپر مرکز اور فیڈریٹنگ یونٹس کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتی، اور وہ مل کے نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد جو پوائنٹس رہ گئے ان کو ہم انشاءاللہ لاسٹ جو اس کا لیکچر ہوگا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اس میں ڈسکس